السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دارالعلوم دیوبند کی چہار دیواری میں چاہے وہ کتنی معمولی ڈائز ہو یا معمولی سی مجلس ہو، وہاں کھڑے ہونے کے بعد پیروں کا لرزہ روک پانا، اختلاج قلب پہ قابو پانا، زبان کی لڑکھڑاہٹ روک پانا انتہائی مشکل ہے. دارالعلوم دیوبند کی علمی وجاہت کا یہ وزن اور اثر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ اپنے ضلع کے ان احباب کی خدمت میں کہ جنہوں نے مہمان کی حیثیت سے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند میں مہمان کی حیثیت سے حاضر ہونے کا تصور کرنا بھی ایک جرم کی طرح ہے. سر کے بل چل کے آنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ حضرات کی طرف سے یہ حوصلہ افزائی ہے. اختتامی پروگرام میں ہم کو دعوت دی اور اس کے بعد ہماری آنکھیں یہ سب کچھ دیکھ کر کے انتہائی آسودگی محسوس کر رہی ہیں، اس لیے کہ اس انجمن کے تاسیسی رکن ہونے کی حیثیت سے اس کو یوں پھلتا پھولتا دیکھنا اور اس کے یوں برگوبار دیکھنا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور میرے لیے شاید زندگی کے یہ یادگار لمحات میں ایک بات عرض کرنا ہے. آپ اس کو نصیحت نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ جیسے آپ ہیں قریب قریب ویسے ہی ہم ہیں. ہمارا دودھ کچھ دن پہلے چھڑا دیا گیا ہے. آپ ام المدارس کی آغوش میں ہیں اور آپ کی ابھی مدت حضانت جاری ہے. ایک بات جو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک میں نے قرآن کریم کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور ایک روایت کا ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ علماء کے پاس جو وقار ہے یا علماء کے پاس جو کرامت و شرافت ہے یا ان کے پاس جو مجد ہے یا عوام کے بیچ میں جو ان کا اکرام ہے، وہ سارا کا سارا ان دونوں جلیل عنوانوں کے ذیل میں. علماء کے وقار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے یہ بیسک اور انتہائی بنیادی ٹائٹل ہے. ان دونوں ٹائٹل کا دفاع کرنا یہ انتہائی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں ہم ناکام ہو رہے ہیں. میں الزام نہیں دے رہا، میں نے کہا کہ یہ مذاکرہ ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ کا مذاکرہ ہے. ہم ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں. میں میدان میں پہنچ چکا ہوں، آپ ابھی ادارے میں موجود ہیں، اس لیے شاید کچھ روشنی ملے میری اس گفتگو سے. علماء کا وقار آپ پچھلی ایک صدی کی تاریخ دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے اچھی طرح سے جانتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے لے کر کے اور اب تک اکابرین دیوبند یا ان کا وقار یا ان کی عظمت یا ان کے کارنامے یا ان کے مجاہدات، مسائل یا تگوتاز، چاہے وہ ملک کی تعمیر سے متعلق ہوں یا ملت کی تعمیر سے متعلق ہوں، علمی میدانوں میں ان کے اپنے کارنامے ہوں، ان ساری چیزوں کو آپ مجھ سے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی نوک زبان ہوگا. مجھے تو شاید یاد کرنا پڑے، آپ کی زبان پر سب کچھ مستحضر ہوگا. لیکن اس وقار کو اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے علماء کی یا ان کا جو وقار ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا فرق ہے، اور کہیں نہ کہیں علماء کا وقار مسلسل گھٹ رہا ہے. اور اس گھٹنے کی وجہ، آپ صاحب بصیرت لوگ ہیں، صاحب ادراک ہیں، قرآن و سنت میں صبح سے شام ہوتی ہے آپ کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ جلا عطا فرماتے ہیں ان عقلوں کو، اس شعور کو، اس بصیرت کو، اس ادراک کو، اس خرد کو اور اس دانش کو کہ جو ان دونوں چیزوں میں مصروف اور مشغول رہے۔ تو اس لیے آپ خود اس کے اسباب سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ بھی اب تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء گرامی قدر کا مال و ثروت کی طرف بڑھنا یا اس کی طرف حسرت سے دیکھنا، یہ اس اعزاز میں کمی کیا بنیادی سبب ہے۔ یہ ایک محض میرا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو مدلل کر رہا ہوں، اور یہاں کیا نام ہے آیات کا اور احادیث کا پڑھ دینا انتہائی آسان ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی وضاحت کی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی، آپ کے تشخص کی اور آپ کے اندر جو فکر اور سوچ ہے اس سب کی تعمیر اور اس کی نگہبانی اور نگرانی اور اس کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، مطلب ترجمہ مجھے کرنا نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابند کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھیے گا جن کو میں نے دنیا کی چمک دمک یعنی مال و دولت عطا کیا۔ آپ جانتے ہیں یہ پارہ نمبر 14 کی سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 15 سورہ کہف وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھیے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 16 کے بالکل اخیر میں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کے مت دیکھیے گا کہ جن کی زندگیوں میں ہم نے مال و دولت کی چمک بکھیر دی، اور یہ سب کچھ اس لیے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس دولت کے ذریعے سے ہم ان کو آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کا رب جو آپ کے لیے رزق مقدر کر چکا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اس پہ کوئی سیند نہیں لگا سکے۔ اس کے آگے دیکھیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ حضرات تفسیر کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ آیت کس مضمون کے بعد آ رہی ہے؟ یعنی نماز کی تلقین کس مضمون کے بعد آ رہی ہے؟ یعنی دولت کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھیے، آپ نماز کی پابندی خود بھی کیجیے، اہل و عیال سے کروائیے، یعنی وہ ساری چیزیں اس کے ذیل میں یا تو بعینی ہی حاصل ہو جائیں گی یا وہ ضروریات بعینی ہی نماز کے طفیل پوری کر دی جائیں گی۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں آپ سے سوال کرتے کہ آپ معیشت کو حاصل کرنے میں یا رزق کو کمانے میں یا روزی کمانے میں یا دولت کمانے میں آپ اپنے آپ کو کھپائیں، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد نحن نرزقک، ہم دیں گے روزی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور جو اس بیس پر ان بنیادوں پر اپنی سوچ مرتب کر لے، تشکیل کرے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق ہے اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ بہرحال اس کے علاوہ آگے دیکھیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبدیت کے لیے، اپنی ماننے کے لیے، اپنے احکامات کی پاسداری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، یہ ایک کامن سینس کا میٹر ہے، یعنی ایک عام پیغام ہے عام انسانیت کے لیے، اور صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ دونوں کے لیے، ثقلین کے لیے، انس اور جن دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ ہم ان سے رزق کموانا نہیں چاہتے، ان سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ رزق کے انبار لگا دیں۔ وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے نام پر چڑھائیں آ کر کے اور میری تصویر بنا کر مجھے رزق پہنچائیں۔ نحن نرزقک، یہ پیچھے دیکھ چکے آپ، یہاں پر دیکھیں کتنے طاقتور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خود رزق دینے والے ہیں، ذو القوۃ المتین، طاقتور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ریسورسز کی اور اسباب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ یا اس کے علاوہ یہ آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ بھی تقریر میں یہ سب کچھ کہتے رہتے ہوں گے، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے اعتبار سے کس کی سبقت درکار ہے؟
کس کی سبقت درکار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کر کے دکھا دیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی عظمت کا تصور کر پانا اور اس اکرام کا صحیح احساس کر پانا ہم لوگوں کے بس کی بات ہے۔ وراثت کس کو کہتے ہیں یا وراثت کیا ہے، اس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں حضرات علماء کرام، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیا ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یہ بتلانے سے پہلے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیا ہے، پہلے یہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیا نہیں ہے۔ نفی اس بات پر مقدم ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے یہ علماء کے لیے تمام چیزوں پر مقدم ہے، اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ سے اس کے اوپر گرفت ڈھیلی ہوگی، وراثت کا جو وقار ہے وہ آپ سے جاتا رہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں ملنے والا جو وقار ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وقار کا کیا کہنا کہ ہلتے ہوئے پہاڑ کو زور سے ٹھوکر مار دے تو ٹھہر جائے، صبح سے شام جبریل امین آ کر کے دروازے پر حاضری دیتے ہو، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کے وارث ہونے کے لیے صرف ایک چیز بتلا دی کہ علم کو محفوظ رکھنا ہے اور دولت سے دور رہنا۔ یہ تو دو سوتری کارکرم، صرف دو سوتری کارکرم کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی میراث میں درہم اور دینار یا دولت نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم، وہ اپنی میراث میں صرف علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو جتنا بڑا وارث بننا چاہتا ہو علوم کو اتنا ہی زیادہ جمع کر لے۔ تو یہ روایت آپ کو صاف صاف بتلا رہی ہے کہ میراث کو محفوظ کرنا یعنی علم میں اپنے آپ کو کھپا دینا اور دولت کی طرف متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اس کے علاوہ آپ جب انبار لگائیں گے روایات کا تو آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تخییر پیش کی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ میرے پروردگار نے میرے سامنے یہ پیشکش کی کہ مکہ مکرمہ کی یہ جتنی وادیاں ہیں یہ ساری کی ساری میں تمہارے لیے سونے کی بنا دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کیا جاتا ہے، لا یا رب ولکن اشبع یوما واجوع یوما، اللہ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ مکالمے کے انداز میں یا سوال اور جواب کی فارم میں روایت کو اس انداز سے پیش کرنا اور 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچانا، آخر دیٹس میٹر، یہ کوئی معاملہ تو ہے، یہ کوئی اہمیت کا حامل پیغام ہے کہ جسے محفوظ کرنا ہے کہیں نہ کہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میراث چاہیے ہے تو ان نظریات کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے آپ میں اس طرح سے جینا کہ ایسا لگتا ہے کہ مال و اسباب سے نفرت ہے، کہ بہت سارا مال و اسباب سونا اور چاندی یا درہم و دینار آ گئے، مسجد نبوی میں اس کا ڈھیر لگوا کر کے تقسیم کروایا، تقسیم نہیں ہوا تو گھر نہیں گئے، جب تک اگلے دن پوری طرح سے تقسیم نہیں کروا دیا گھر نہیں گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرض الوفات میں 7 دینار دیے کہ ان کو صدقہ کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری میں مصروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریس کنڈیشن کوما کی حالت ہے، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پراتھمکتا یا ترجیح یہی ہے کہ وہ حضور کی تیمارداری کرے۔ اس میں بھول جاتی ہے، حضور کو بیچ میں افاقہ ہوتا تو پوچھتے ہیں عائشہ وہ درہم و دینار وہ دنانیر کہاں ہے جو میں نے تمہیں صدقے کے لیے دے دے؟ فرماتی ہیں کہ وہ میں رکھ کر کے بھول گئے، تو حضور سارے کام چھڑوا کر کے حضرت عائشہ کو بھیجتے کہ پہلے ان کو صدقہ کرو، میں اس حال میں اپنے پروردگار کے سامنے کس منہ کے ساتھ حاضر ہوگا کہ میری ملکیت میں اتنے دینار موجود۔ یہ تصور اور یہ پیغام ہم تک پہنچنے کا حاصل کیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ دولت جب آتی ہے تو وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری برائیاں اور خرافات ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہ ہم کو ملے گا،
وہ ہم کو مل کر کے رہے گا. اور یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک کردار صبح قیامت تک زندہ و تابندہ اور درخشندہ اور قابل عمل اور درمیانے عمل رہے گا، یہ بھی طے ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی جگر والا ایسا طبقہ نہیں ہے جو مال کو چھوڑنے کو تیار ہو، بلکہ ایسے بہت مضبوط قسم کے لوگ، اچھی شخصیت کے مالک ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہیں گے مولانا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی ایسے لوگوں کی تعداد 80% سے زائد ہے. ایک طرف لوگوں کا یہ تصور ہے اور ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکنت کی زندگی ہے. نہ صرف یہ کہ کوشش کی کہ مسکنت کی زندگی بسر کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ خود اپنی آل و اولاد کے لیے فرماتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق صرف بقدر کفاف یا زندہ رہنے کے بقدر مقرر فرمائیے گا. اس کے علاوہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اللہم احیینی مسکینا، مسکین کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے. اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے اور مسکینوں کے زمرے میں میدان محشر میں مجھے کھڑا کر. ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خواہش زندہ رہنے میں، وفات میں، بعد الوفات مبعوث کیے جانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے. اور دوسری طرف انسانیت کا اپنا یہ منشور اور دستور اور ان کا یہ اپنا موقف اور نظریہ ہے کہ دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتلاؤ اس نظریے کو، مسکنت کے اس سیرت کے اس کردار کو کون زندہ رکھے گا؟ یہ سمجھ لیجئے جتنے مشکل کردار ہیں وہ کوئی اگر پلے نہیں کرتا ہے تو وارث کو تو کرنا ہی پڑے گا. جس کے پاس وراثت کا بھرم ہے، جس نے وراثت کا دم بھرا ہے، اس کو وہ سارے مشکل کردار ادا کرنا پڑے. کیوں؟ اگلی 10 کا بکرے کا گوشت کھانے کی سنت تو مالداروں کے ہاتھ میں چلی گئی. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنت وہ کبھی نہیں ترک کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنی اس طرح کی آسائش کی، کھجور اور پنیر کھانے کی یا کھجور اور ککڑی کھانے کی یا کھجور اور تربوز کو ملا کر کھانے کی، یہ جو سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ تو سب ان لوگوں نے لے لی. لیکن مسکنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ایک سرشت اور طبیعت کا یہ حصہ اور کردار کا یہ رول کون پلے کرے؟ ظاہر سی بات ہے آخر کار ان ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کو وہ فیس کریں، مسکنت کے اس دستور کو، مسکنت کے اس تصور کو باقی رکھیں. اور حضرات صحابہ کرام نے جو ان میں نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی اور اس کوشش کو جاری رکھنے کی کوشش کی. میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد، مشکات کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا کوئی وزیر اعظم منتخب کر کے کسی جگہ کے لیے بھیجتے، اپنا نائب منتخب کر کے بھیجتے، تو آخری ان کا کام ہوتا تھا کہ اس وزیر اعظم کی یا اس بھیجے جانے والے کی، مبعوث کی سواری کی مہار پکڑ کر مدینہ منورہ سے اس کو پیدل لے کر کے چلتے. حال یہ ہوتا کہ وہ اوپر بیٹھا ہوتا اور 60 لاکھ مربع میل کا یہ فرما روا اس کے اونٹ کی مہار پکڑ کر کے مدینے سے باہر لے جا رہا ہوتا، سیاف کرنے کے لیے، مشایعات کے لیے. اور اس آخر وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حرف آخر کی حیثیت سے اور آخری وصیت کے طور پر نصیحتیں ہوتی تھی، وہ کیا ہوتی تھی آپ اندازہ کیجئے. فرماتے تھے لا ترکبوا برذونا، تم کبھی بھی ترکی نسل گھوڑے پر سوار نہیں ہوگے. آج کے پریپیکش میں، آج کے پس منظر میں اس کا ترجمہ، تم لگژری گاڑیوں پر سواری نہیں کرو گے. ولا تلبسوا رقیقا، باریک کپڑے نہیں پہنو گے. ولا تاکلوا نقیا، اور تم چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے. ولا تغلقوا ابوابکم دون حوائج الناس، اور لوگوں کی ضرورت کے سامنے تم اپنے دروازے بند نہیں کرو گے. آپ بتلا دیجئے کہ پورے جہان کا کرپشن اور بدعنوانی اور پورے جہان کی سیاست میں پھیلی ہوئی گندگی اگر ان 4 اصولوں کے ذریعے سے ختم نہ ہو جائے تو آپ اپنے تمام تر تجزیات کے بعد مجھ سے رجوع کر لینا. آپ اندازہ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش کہ تم
तुर्की उन्नस यानी कीमती सवारियां इस्तेमाल नहीं करोगे, बारीक कपड़े नहीं पहनोगे, छना हुआ आटा नहीं इस्तेमाल करोगे, और तुम अपने आप में वीवीआईपी बनने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम्हारे दरवाजे बंद हो और उसके ऊपर कोई दरबान बैठा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में खबर मिली कि उन्होंने दरबान बिठा रखा है, जाकर के खुद छापा मारा और उसके बाद पूछा, मुआविया ये किसका दस्तूर तुमने अपनाया? माजरत करने लगे कि दुश्मनों का इलाका है इसलिए ऐसा किया था, अगर हजरत की मर्जी ना हो तो हरगिज़ ऐसा नहीं हो। हजरत अयाज इब्न गनम के ऊपर छापा मारा, मोहम्मद इब्न मसलमा को भेज दिया, मालूम हुआ कि वो बारीक कपड़ा पहनते। उन्होंने कहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपको इसी हाल में फौरन तलब किया, कहने लगे कपड़े बदल लेंगे, तो फरमाया नहीं, इसी हाल में बुलाया और ला करके उसके बाद में कोर्ट मार्शल किया और फरमाया कि ये रहे 100 ऊंट और जाके चराओ इनको। ये हिदायत ही नहीं दी बल्कि इनको नाफिज करने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी कौम के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बकरी का गोश्त भून करके रखा हुआ था, तो अबू हुरैरा को बुलाया कि आइए खा लीजिए। फरमाया नहीं, इसरार किया तो रोने लगे। फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में इस दुनिया से गए हैं कि उन्होंने 2 वक्त कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अबू हुरैरा की हिम्मत कहाँ है कि ये भुनी हुई बकरी इस तरह से आसाइश के साथ खा ले। तो सीरत, मैं सिर्फ एक इशारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस सीरत को बाकी रखने की कोशिश की। मुझे ये बतला दो सहाबा के उस किरदार को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत को जिसे पूरी इंसानियत ने नकार दिया हो तंगी कह करके, गुर्बत और इफलास कह करके और माल व असबाब की चमक दमक में बह करके उन्होंने सीरत के इन पहलुओं को बिल्कुल अनछुआ कर दिया हो और इन्हें छूत समझ लिया हो। बतलाओ क्या सब लोग इस तरह छोड़ देंगे? कौन इनको इख्तियार करेगा? मुझे लगता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ये किरदार हम ही को प्ले करना है, ये रोल हम ही को प्ले करना है और इस सीरत को हमें ही बाकी रखना है। बाकी है कि अल्लाह तबारक व तआला आफियत से रखेंगे या उनकी जिम्मेदारी। आप देखिए इस वक्त जमीन के ऊपर या हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे सस्ता मजदूर कौन सा है? आप बतलाइए। ईंट और गारा करने वाला शख्स जो सबसे थर्ड क्लास का मजदूर माना जाता है, उसकी मिनिमम आमदनी एक महीने की 6,000 रुपए, वो भी देहात के इलाकों में। शहर के इलाकों में ये भी 7,500 और 8,000 के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन एक इमाम 1,500 और 2,000 रुपए, और देवबंद और मुरादाबाद जहां मदारिस है इन जगहों में तो 500 रुपए पे खाली खाने पे। आप समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह का एहसान है इसके बावजूद कि कभी भी कपड़ों की सफेदी कम नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसास है। उसने कह दिया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खिला उतार कर यानी अपनी मीरास हजरत उलमा इकराम को अता कर दी थी। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे कीमती क्या चीज है? अल्लाह ताला के यहाँ सबसे कीमती क्या चीज है? सबसे कीमती वही चीज है कि जिसके आधार पर, जिसकी बुनियाद पर आदमी अल्लाह के नजदीक काबिल इकराम हो जाता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हो, यानी जिसके पास तकवा और खशियत सबसे ज्यादा हो, वो अल्लाह के नजदीक वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है अल्लाह ताला की बारगाह में। आप समझ रहे हैं? और उसको बजाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो, सीधा सीधा अनाउंसमेंट दिया, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बंदों में से खशियत सिर्फ उलमा के पास। इन्नमा हस्र के साथ बोला जाता है कि बंदों में से खशियत और तकवा सिर्फ उलमा के पास है। क्या कहना चाहते हैं अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहना ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा इज्जत और इकराम वाले, सबसे ज्यादा इज्जत और इकराम वाले मेरे नजदीक यही लोग हैं, सफेदी इन्हीं के जिस्मों पे सबसे ज्यादा दिखती। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि खशियत उलमा के अंदर, बल्कि सिर्फ उलमा के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे इस कार्यभार को या मेरी इस मुजाहिदाना तहरीक को अगर किसी में उठाने की हिम्मत और चलाने की हिम्मत है तो वो हजरत उलमा इकराम। तो ये इतना एजाज पर्याप्त है इस बात के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें टाइटल अता कर दिया, और नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम रिस्क देंगे तुमको। रिस्क के लिए हमें हाथ पैर मारना और हिर्स की निगाहें इधर उधर डालना और फैलाना ये मुनासिब नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदियां देखिए, फरमाया अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किला, ये दुनिया सड़े हुए मुर्दार की तरह है और इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं। हजरत उलमा इकराम के लिए ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।
آپ اندازہ کیجئے. تو آپ اپنے آپ کو اس کلاس میں، اس شرانی میں لے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں کہ یہ الفاظ صادق ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے بالکل تابوت کی آخری کیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے، ایاکم ومجالست الاغنیاء، یہ حضرات علماء کرام کو ہدایت ہے بطور خاص. ایاکم، لفظ ایا کہاں بولا جاتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا لہب تو پرانا ہو گیا، زنگالود علم ہے. آپ حضرات تازہ دم ہے. چیتاونی کے لیے اٹینڈ کرنے کے لیے، اور کیا نام ہے، تہذیب کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ ہے ایاکم. بچنا، تم بچے رہنا. کاہے سے؟ ومجالست الاغنیاء، مالداروں کے پاس بیٹھنے. حضرات علماء کرام کے اوپر باقاعدہ یہ ایک الگ سے ان کے لیے ایک قانون ہے، ایک پابندی ہے کہ مالداروں کے پاس مت بیٹھنا. دو خرابیاں پیدا ہوں گی، یا تو تم بھی ان جیسا بننے کی ادھیڑ بن میں لگ جاؤ گے، یا پھر ان کے پاس بیٹھ کر کے ان کے گناہوں پر نکیر کرنے کی تمہاری ہمت نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ چائے وہاں پی لو گے. تو حضرات علماء کرام کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اسٹریٹ فارورڈ رہے، یعنی ہر چیز کو برملا کہہ دینے کی ہمت ان میں ہو. یہ اس روایت کے اشارے میں موجود ہے. اور آپ بتلائیے کہ اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کو منکرات سے روکنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو ہوتا دیکھے وہ اپنے ہاتھوں سے مٹا دے. ومن لم یستطع فبلسانہ، اور جو ایسا نہ کر سکتا ہو وہ اپنی زبان سے اس کو برا کہہ دے، اس کی مذمت کر دے. ومن لم یستطع فبقلبہ، اور جو ایسا بھی نہ کر سکتا ہو وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے. یہ عوام تو تیسرے درجے تک آ سکتی ہے، اگر برا سا تیسرے درجے تک آ گئے ایک جھٹکے میں تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا سب کچھ. اس کے علاوہ آپ جس ادارے سے وابستہ ہیں، آخری بات ہے شاید، جس ادارے سے وابستہ ہیں، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا اپنا امتیاز ہے، اور اس کی اپنی پہچان ہے. عالم میں کسی دوسرے ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شناخت اور یہ وصف اور یہ خصوصیت عطا نہیں کی. زمانے کی رنگینی نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر مکے اور مدینے کی یونیورسٹیز تک کو متاثر کیا ہے. وہ بھی زمانے کی رنگینی سے متاثر ہو گئی. ان کے چہروں کی داڑھیاں غائب ہو گئی ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر میک اپ اور مینٹیننس کی چمک دمک دکھنے لگی، اور کہیں بھی تسلط نہیں دکھائی پڑتا دین کے حوالے سے. کوئی بھی سنتوں کے چھوڑنے پر نکیر کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی مکروہات کے استعمال کے اوپر قدم لگانے کو تیار نہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے جرائم کے اوپر، صغائر کے اوپر بیریئر ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں، زبان کھولنے کو تیار نہیں. لیکن اس ادارے کا یہ وصف ہے، یاد رکھیے گا، تسلط فی الدین، کہ زمانے اور حالات سے متاثر ہوئے بغیر منکر کو منکر کہہ دینا، پوری تلخ نوائی کے ساتھ کسی بھی منکر کو رد کر دینا، یہ اس ادارے کی خصوصیت اور اس کے پروڈکشن کی خصوصیت ہے. آپ بتلائیے کہ بفر سسٹم چل رہا ہے، آپ پہنچ گئے، بفر سسٹم چل رہا ہے، آپ پہنچ گئے، آپ الگ کرسی ڈال کر کے بیٹھ کر کے کھا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ آپ کی طرف سے تصویب ہے. یہ تصویب ہے کہ آپ اس کو ٹھیک مانتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. دارالعلوم دیوبند کے کسی بھی فرزند کا وصف یہ ہے کہ اس مجلس کا ترنت بائیکاٹ کر دے اور ترنت واک آؤٹ کر کے باہر آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دارالعلوم دیوبند کے فرزند کی خصوصیت اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی نکاح کی مجلس میں فوٹو سیشن، نکاح کی مجلس میں فائرنگ یا نکاح کی مجلس میں بارود کا استعمال کیا جاتا ہے، برملا اسی مجلس میں اسی وقت نکیر کرے، فلیغیرہ بیدہ کا تقاضا یہ. تو دارالعلوم دیوبند کے فرزند کی پہچان صرف تسلط فی الدین ہے کہ وہ حالات لا یخافون لومۃ لائم. فرزندان دارالعلوم کی پہچان یہ ہے لا یخافون لومۃ لائم. دنیا کیا کہے گی کہ عجیب بے وقوف قسم کا مجنون و مجذوب آدمی ہے کہ اچھا خاصا شادی کے موسم میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے. دنیا ہر آدمی تبصرہ یہی کرے گا کہ شادی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہے. لیکن یاد رکھنا، فرزندان دارالعلوم اور شیخ الہند کے ان پیروکاروں سے اس طرح کی مداہنت کی امید کرنا یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اس لیے دولت کی طرف بڑھنا، دیکھیے وہ آگے رہے گی، اپنا اس کا معیار ہے. آپ بتائیے، جو لوگ اپنے علم کے ساتھ انصاف کریں، تقوی اور ورع اختیار کریں، ان کے ساتھ آج بھی معاملہ امت کا یہ ہے کہ جب وہ کسی دکان پر کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کپڑا کاٹ کر کے اور پنی میں پیک کر کے پکڑا دینے کے بعد جب آپ پیسے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مولانا آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی تو خدمت کا موقع ملتا ہے، یہ بھی تنخواہ میں جڑے گا.
یہ بھی تنخواہ میں جڑے گا. 2000 روپے تنخواہ ہے تو کیا ہوا, لیکن یہ چیزیں آپ کو پہنچیں گے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام الگ سے پہنچا, شردھانجلی اور خراج تحسین الگ سے پہنچا. یہ بھی کاؤنٹ کیجیے نا. آپ اپنی تنخواہ میں اس کو بھی پلس کیجیے, تب آپ کی یہ جو اندر کی حرص ہے یا اندر کی جو تڑپ ہے وہ تب ٹھنڈی ہوگی. آپ چپل پہننے کے لیے گئے, اس نے بہترین سی چپل نکالی, اس کے بعد ڈبے میں پیک کر کے پنی دے کر کے آپ کو پکڑا دی. آپ جب پیسے پوچھتے تو کہتے ہیں مولانا کبھی کبھی خدمت کا موقع ملتا ہے, کبھی کبھی تو موقع دے دیا کیجیے. آپ بھی پیسے کی بات کرتے ہیں, پیسے سے کسی سے بھی لے لیں. یہ حالات ہیں کہ نہیں, یا سنے ہوں گے, یا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. اگر بڑا اختیار کیا اور علم کے ساتھ انصاف کیا تو یہ حالات ہیں. یہ حالات ہیں. آپ کو پیسہ مل جاتا, 20,000 روپے آپ کی تنخواہ ہوتی تو آپ خرید لاتے, لیکن یہ نیک جذبات اور تعلقات کا یہ اظہار, یہ خراج تحسین آپ کو کہاں ملتا؟ یہ اسی علمی دیانت کی دین. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ایک چھوٹی سی بات تھی, مشورتاً آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, میں نصیحت کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. میں آپ حضرات سے چھوٹا ہوں اس معنی کر کے آپ ابھی بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ جتنا چاہیں حاصل کر لیں. میرے اوپر تو فل اسٹاپ لگ چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں برکت نصیب فرمائے اور حرص و حوث سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وراثت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور خشیت اور تقوی جو ہماری پہچان ہے, جو اللہ نے عطا کی ہے, اس کو اپنی جانب سے غیب سے تحفظ فراہم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.